السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ سورہ یوسف میں آیت نمبر 15 ہم پڑھ رہے تھے اور الحمدللہ ہم اس کو کافی سارا ہم نے اس کو ڈسکس بھی کر لیا تھا۔ آج کچھ مزید اس کی بات کرتے ہوئے نیکسٹ آیا کو دیکھیں گے۔ یہاں پر ہمیں قرآن مجید کا ایک اسلوب اور ایک ایٹیکیٹس ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سکھا رہے ہیں کہ جب بھی ایول کسی بات کے یا برائی کو ڈسکس کرنا ہو، ضرورت پڑے، تو اس کو تھوڑے سے تھوڑے حروف میں اور کم سے کم باتوں میں ڈسکس کیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ نور میں آیت نمبر 24 میں یہی بات بتا رہے ہیں کہ جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ معاشرے میں انڈیسنسی یا ولگیرٹی پھیلے، تو ایسے لوگوں کے لیے پینفل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عذاب جو ہے وہ ریڈی کر کے رکھا ہے، کیونکہ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایک سوسائٹی یا ایک خاندان کہہ لیں یا ایک سوسائٹی کہہ لیں یا ایک کنٹری کہہ لیں، ایک سٹی، ہر لیول پر ہر طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ برائی کو دیکھ کر اس سے ریپیل کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، کم ہوتے ہیں مگر ایسے بھی ہوتے ہیں، جو کہ اس سے آئیڈیا لے کر اس کی طرف میگنیٹک پل ان کو فیل ہوتی ہے، اور وہ وہاں سے برے آئیڈیاز لے کر اس کو اپنی پرسنل لائف میں بھی امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں یہ قرآن مجید جو ہے وہ کوئی بھی بات ایسی ہے جو کہ منافی ہو حیا کے، اس کو کبھی اوپنلی ڈسکس نہیں کیا گیا۔ بات کنوے کی جاتی ہے مگر بڑے نپے تلے انداز میں اور چند الفاظ میں۔ جیسے آپ اپنے معاشرے میں یہ چیز بہت پریولنٹ اور کامن دیکھتے ہیں کہ ایک برائی ہوتی ہے اور اس سے ملتی جلتی بہت ساری برائیاں آپ کو میڈیا پر، سوشل میڈیا اور مین میڈیا پر نظر آنے لگ جاتی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ سوسائٹی کے اندر رہنے والا ایک بندہ جو کہ شاید کسی سائیکولوجیکل پرابلم کا شکار تھا، یا وہ ویسے ہی جو ہے ایول مائنڈڈ بندہ تھا، اس نے وہاں سے اس آئیڈیا کو پک کیا اور پھر اس نے اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کیا۔ آج کل کے دور میں اور ہمیشہ سے ہی سورس آف اٹریکشن رہا ہے کرائم، ولگیرٹی، مرڈر، ریپ، یہ ساری چیزوں کو بار بار ریپیٹڈلی ڈسکس کرنا، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عموماً موویز کے مین ٹاپک ہی یہ ہوتے ہیں۔ تو اسکینڈل بیسڈ باتیں کرنا، آپ دیکھتے ہیں سب سے زیادہ جو ویورشپ آپ کو کس پہ ملتی ہے، جب کسی کے افیئرس کو ڈسکس کیا جاتا ہے یا کوئی برائی جو ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح illicit ریلیشن شپ ہو گئے، اور ہر وہ چیز جو کہ نقصان پہنچانے والی ہے، جب اس کو بار بار ڈسکس کیا جاتا ہے تو ایول مائنڈڈ لوگ جو ہیں وہ اس کو زیادہ اس سے اپنے لیے لرننگ لے لیتے ہیں اور اس کو پھر اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرتے ہیں، اور سب اس طرح سوسائٹی جو ہے وہ پوری برائی کا جو ہے وہ شکار ہو کے اس کا حصہ بن جاتا ہے ہر انسان۔ اور ویسے بھی سائنس بھی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انفارچونیٹ انسیڈنٹس کو بار بار ریپیٹ کرنے کے نقصان ہوتے ہیں۔ برین میں اسٹرانگ نیورل کنیکشنز ڈیولپ ہوتے ہیں جو کہ ہمیں اس بری بات سے نیگیٹیوٹی جو ہے جو اٹھائی ہوتی ہے وہ اس کو پکے کر دیتے ہیں ہمارے دماغ میں، پلس ہمارا ہپو کیمپس جو ہے وہ شرنکیج کی طرف چلا جاتا ہے۔ خاص طور سے ایسے واقعات جو کہ تکلیف دہ ہوں، جو برائی پر بیسڈ ہوں، جو سن کے ہمیں پریشانی ہو، تو یہ اس کے سارے کانسیکوینسز ہیں۔ پلس یہ ہوتا ہے اس سے میموری افیکٹ ہوتی ہے، اور ایون امیونٹی بھی افیکٹ ہوتی ہے، اور ڈی این اے کو ڈیمیج ہوتا ہے، اور جب ڈی این اے ڈیمیج ہوگا تو وہ اگلی جنریشن اس کا ڈیمیج اپنے ساتھ لے کر آئے گی۔ تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں، ہم سب یہ سمجھ رہے ہیں کہ برے واقعات، پریشان کن واقعات، ایسے واقعات جو کہ نقصان دے رہے ہیں یا ان کا سوسائٹی پہ امپیکٹ ہے اوور آل، یا پرسنل پر ایفیکٹ ہے، تو اس کو بار بار ڈسکس کرنے اور اس کو جو ہے لوگوں کو بتانے کو اوائڈ کیا گیا ہے۔ قرآن مجید نے یہ ہمیں ایٹیکیٹ سکھایا ہے۔ پلس ایسا بھی ہو سکتا ہے نا کہ کسی جس شخص سے کوئی بھی کرائم، تکلیف دہ کرائم تھا، جتنا بھی وہ برا تھا، اگر اس سے وہ ہو گیا، اٹیمپٹ ہو گئی، اور اس کے بعد
اگر وہ اللہ سے معافی مانگ لے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اس کو معاف کر دیں گے. اور جو لوگ اس کو گوسپ کا ٹاپک بنایا ہوا تھا، ڈسکشنز کر رہے تھے ادھر ادھر، سب سے اس کی باتیں کر رہے تھے، تو اللہ پاک نے تو اس شخص کو معاف کر دیا. اور ہمارے نامہ اعمال کو کیا کیا؟ ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے خراب کر لیا، اس کی غیبتیں کر کر اور اس شخص کو ڈسکس کر کر. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو جب اپنے بندے کو معاف کرتے ہیں تو اس کے نامہ اعمال سے ساری پرابلم کو جو بھی اس نے کی ہوتی ہے اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. اب یہاں پر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الہام کیا ہے یوسف علیہ السلام کو، اس میں ان کو ڈھارس بندھائی ہے، ساتھ ان کو یہ بھی بتایا، کچھ باتیں بتا دی، سمجھا دی اللہ نے الہام کر کے. ایک تو یہ کہ وہ اپنی فیملی سے دوبارہ ری یونائٹ کریں گے، اور پھر جب وہ ری یونائٹ کریں گے تو اپنے بھائیوں سے جب ملیں گے دوبارہ، اور تو وہ اپر ہینڈ پر ہوں گے، پلس وہ اس کنویں سے ضرور نکال لیے جائیں گے. تو بیسیکلی یہاں پر ان کو جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے سپورٹ اور سکون اللہ پاک نے پرووائڈ کر دیا. اور یہی پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہے اس سورہ کے تھرو، اور قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے ہے کہ آپ کسی بھی انٹینس پرابلم سے گزر رہے ہیں، جتنے بھی آپ پریشان ہیں، چاہے آپ کے اپنے قریبی رشتہ داروں نے، بہن بھائیوں نے آپ کو ابینڈن کر لیا، آپ پریشان نہ ہو، ایک دن وکٹری آپ کے لیے ہی ہے. تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس پین سے ریلیف ملا، اور ہم سب کے لیے بھی اس میں سیم ہی لیسن ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ جب ہم پریشانی کی سچویشن میں ہوتے ہیں نا، تو اس وقت ہم اتنا میگنیفائی کر رہے ہوتے ہیں نا اس پریشانی اور تکلیف کو، کہ آس پاس موجود نعمتوں کو ہم دیکھ نہیں پا رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اس پریشانی میں اللہ کے قریب ہونے کے بجائے شور ہنگامہ کر کر، جزا فضا کر کر، رونا دھونا مچا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دور بھی ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے غصے کو بھی جو ہے وہ اپنے اوپر واجب کروا لیتے ہیں. تو کرنے کا کیا کام ہے؟ سیکھا ہم نے کیا؟ کہ ہم نے یہ سیکھا کہ جب بھی زندگی میں کوئی انفیوریبل کنڈیشن آ جاتی ہے، کوئی پریشانی کا وقت آ جائے، تو اس پر پورا کا پورا توکل اللہ پہ رکھیں، اس یقین کے ساتھ. پچھلی کلاس میں جو آپ کو حدیث پڑھوائی گئی تھی کہ ہر خیر اور شر کا مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. بظاہر کتنی ہی تکلیف دہ ایونٹ آپ کی زندگی میں آ گیا در پردہ، اس میں یا تو بہتری ہے نمبر 1، یا تو اس کے بدلے اللہ پاک آپ کو ریوارڈ کرنے والے ہیں نمبر 2، یا آپ کی آخرت میں آپ کو اس کے بدلے اجر ملنے والا ہے، آپ کے درجات بلند ہونے والے ہیں نمبر 3 یا نمبر 4، یا پھر دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اس کا ان دا لانگ ٹرم اچھے ریزلٹس دے گا. جیسے یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم پڑھیں کہ ابھی تو وہ کتنے کرب اور تکلیف میں ہیں، اور کتنی زیادہ ابھی آگے بھی انہوں نے بہت سارے ٹرائلز ہیں ان میں سے گزرنا ہے، پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نبوت بھی دے دی، باتوں کی تہ تک بھی سکھا دیا. پھر اس کے بعد آپ محسنین میں سے بھی شامل ہو گئے، آپ کو تھرون بھی مل گیا، ہی بیکیم دا فائنینس منسٹر ایز ویل. اور 110 سال تک اسکالرز بتاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی، اینڈ ہی ری یونائٹیڈ ود ہز فیملی ایز ویل. الحمدللہ، سبحان اللہ. اتنی ساری ٹرائلز میں سے گزرنے کے بعد پھر ایکسٹرا آرڈنری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو ریلیف بھی دیا. نیکسٹ آیت دیکھ لیتے ہیں، آیت نمبر 16. وَجَاءُوا آبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اور وہ آ گئے اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے. کس ٹائم آئے ہیں؟ عشاء کے بعد، مغرب کے 1.5 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ عشاء کا وقت سٹارٹ ہو جاتا ہے. اب انہوں نے ایسا ٹائم کیوں سلیکٹ کیا، پورا دن گزار کر لیٹ کیوں آئے؟ تاکہ یہ شو کرانے کے لیے کہ ہم اپنی طرف سے بہت کوشش کر رہے تھے، ہم یوسف کو ڈھونڈتے رہے، ہم نے اس کے لیے بڑی ایفرٹ کی، مگر ہمیں یوسف جو ہے وہ ملا ہی نہیں. اور آ کر پھر ساری اپنے باپ کو، فادر کو سٹوری بتا دی. پھر اس کے بعد یہ تھا کہ جب وہ زمانہ تھا جب نہ لائٹ تھی اور نہ بلبز ہوتے تھے، اور کس چیز کی لائٹ یوز ہوتی ہوگی؟ کینڈل بھی نہیں ہوتی ہوگی، جیسے لکڑی کی لائٹ ہے. اس لائٹ میں نہ آپ کے فیشل ایکسپریشنز پتہ چل سکتے ہیں، اور اس لائٹ میں جو ہے وہ آپ کوئی بھی سٹوری گھڑ کے سنا دیں گے تو اگلا اندازہ نہیں. ورنہ یہ ہوتا ہے نا باڈی لینگویج سے بھی ہمارے جو خاص طور سے بڑے ہوتے ہیں اور جو پیرنٹس ہوتے ہیں، وہ تو باڈی لینگویج سے بھی ہماری بہت ساری باتیں سمجھ جاتے ہوتے ہیں نا. تو انہوں نے کیا کیا، رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر آ کر پھر اس کے کیا کریں گے کہ جھوٹی کہانی جو ہے وہ سنائیں گی.
دیں گے اپنے فادر کو۔ پلس یہ ہے کہ جو رات کا ٹائم ہے عموماً اٹ از ایسوسیٹیڈ ود آل دا ایول ڈوئنگس۔ رات میں شیاطین پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، رات میں موذی جانور باہر نکلے ہوئے ہوتے ہیں، رات کا ٹائم ہی لوگ جو ہیں وہ جادو ٹونا کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ بہت سارے پبز جو ہیں وہ رات میں آپریشنل ہوتے ہیں، اور ہر قسم کا گیمبلنگ ہو گئی اور ہر قسم کا غلط اور برا کام جو ہے وہ رات کے وقت ہوتا ہے، اور اس وقت ہر طرح کی نیگیٹو پاورز جو ہیں وہ ایکٹیویٹڈ ہوتی ہیں۔ تو اس لیے ان لوگوں کے بھی چونکہ ایول مائنڈس تھے، تو انہوں نے بھی فیک ٹیئرز اپنے گراتے ہوئے جو ہیں وہ فادر کے پاس آئے ہیں۔ اور یہاں پر ہمیں یہ بات بھی پتہ چل رہی ہے کہ ان کا رونا جو تھا وہ جھوٹا رونا تھا۔ اور یہ کیسے آنسو تھے؟ یہ وہی والے آنسو ہیں جو مگرمچھ کے آنسو ہوتے ہیں۔ تو دین ہمیں کیا کہتا ہے؟ دین کی رولنگ کیا ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کی سچویشن آئے تو آپ نے ایموشنز کے بجائے فیکٹس کو فیس کرنا ہے۔ گھر میں جب اپنے بچوں کے ساتھ یا اپنے گھر والوں کے ساتھ جب ایموشنل کوئی سچویشن اس طرح کی آ جائے تو فیکٹس اینڈ فگرز کے اوپر جو ہے وہ انصاف کیا جائے گا، نہ کہ ایموشنز دیکھ کر اور نہ ہی آنسو دیکھ کر۔ روتے ہوئے آئے ہیں، اور نیکسٹ آیا میں 17 میں کیا کہہ رہے ہیں؟ قالو، انہوں نے کہا، یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، انا، بے شک ہم گئے تھے، ذہبنا، نستبقو، کہ ہم دوڑ لگائیں گے، وترکنا، اور ہم نے چھوڑ دیا، یوسف علیہ السلام کو، اندہ، پاس، متاعنا، اپنے سامان کے۔ تو کیا ہوا؟ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، تو کھا لیا اس کو بھیڑیے نے، اور نہیں ہے آپ، وما انتا، تو نہیں ہوں گے آپ، بمؤمن لنا، کہ ماننے والے ہماری بات کو، ولو، اور البتہ ہم، کننا صادقین، البتہ ہم سچے ہی ہیں۔ تو یہاں پر انہوں نے کیا کیا ہے کہ جھوٹی سٹوری فادر کو سنا رہے ہیں کہ ہم تو کھیلنے چلے گئے تھے، اور کیا ہوا کہ پیچھے ہم نے سامان کے پاس جو ہے یوسف علیہ السلام کو چھوڑ دیا کہ وہ ہماری بلانگنگز کی ٹیک کیئر کریں، تو ایسے میں ایک بھیڑیے نے ان پر اٹیک کیا اور ان کو کھا گیا۔ اب کوئی بھی ذی شعور شخص جو ہے، جیسے یعقوب علیہ السلام ایک پروفٹ بھی ہیں، فادر بھی ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ بھی ہیں، انہوں نے یہ بات کو سمجھ لیا تھا کہ یہ بھائی جو ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور یہ پریکٹیکلی پاسبل بھی نہیں تھا، کیونکہ جب ہم بھیڑیے یا ولف کا بیہیویئر پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھیڑیے ہمیشہ پیکس میں، گروپس میں جو ہے وہ چلتے ہیں، اور ابھی پریزنٹ بھی ہمیں اسٹیٹسٹکس یہ بتاتے ہیں کہ بہت ریئر ایسا ہوتا ہے کہ یہ کبھی کسی کی انسان کے اوپر جو ہے وہ حملہ کریں۔ تو اسی طرح ان کا جو جھوٹ ہے نا وہ ایکسپوز ہو گیا ہے خود بخود ہی، اپنی ہی کہانی جو ہے وہ الٹا ان کے اوپر پڑ گئی ہے۔ اور ایگزیکٹلی یہی بات یعقوب علیہ السلام نے ان کو کہی تھی نا کہ میرے بیٹے کو بھیڑیا کھا جائے گا اور یہ مجھ سے دور چلا جائے گا، تو انہوں نے وہی کہانی جو ہے دوبارہ جا کر اپنے فادر کو سنا دی ہے۔ اب آیت نمبر 18 میں اپنا جو ایویڈنس لائے ہیں وہ بھی پریزنٹ کر رہے ہیں۔ وَجَاءُوا، اور وہ آ گئے، اعلیٰ، اوپر، قمیصہ، اس کی قمیص کے، بدمن، خون لگا ہوا ہے، کذبن، جس پر جھوٹا۔ اور یہاں پر اسکالرس کہتے ہیں کہ انہوں نے بکری کو ذبح کر کر اس کا خون اس پر لگا دیا تھا۔ قولا، کہا یعقوب علیہ السلام نے، بل سولت، بلکہ آسان کر دیا، لکم، تمہارے لیے، انفسکم، تمہارے نفس نے، امرن، اس کام کو کرنے کا۔ تو ان کا کیا رویہ ہے؟ فصبر جمیل، تو میں صبر کروں گا، اچھا صبر، واللہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ، المستعان، مددگار ہے میرا، علی ما تصفون، اوپر اس کے جو تم کچھ گھڑ رہے ہو۔ کہ انہوں نے یہ جھوٹا ایویڈنس دیکھا اور پھر اس پر کیا کہا کہ آپ لوگ جو بھی کر رہے ہیں یہ آپ کے نفس کی شرارتیں ہیں جس نے آپ کو یہ کام کرنا آسان کر دیا ہے۔ پلس یہ ہے کہ ایک اور چیز یہاں پر اسکالرز ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ کتنا عقل مند بھیڑیا تھا جس نے کھانے سے پہلے ان کی قمیض جو تھی وہ اتار دی تھی، اور جھوٹا خون بھی وہ لگا کے لے کر آگے تھے جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا گیا، اور ان کے نفس نے ان کے لیے اس چیز کو
آسان کر دیا، اور یہ کون کرواتا ہے؟ شیطان اس طرح کے واقعات جو ہے ہمارے سے غلط کام کرواتے ہیں۔ اب یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں صبر جمیل کیا ہوتا ہے۔ یہ صبر کی ہائیسٹ فارم ہے۔ صبر جمیل کا مطلب ہوتا ہے کوئی شکوہ بھی نہیں ہے، کوئی شکایت بھی نہیں ہے، اور یہ اور یہ کب کیا جاتا ہے؟ جب محبوب ترین چیز کے کھونے پر جو شخص خاموشی اور صبر کے ساتھ رہتا ہے، اپنے اخلاق کو بھی تھام کے رکھتا ہے اور اس پر خوبصورتی سے صبر کرتا ہے، تو اس کو صبر جمیل کہا جاتا ہے۔ یہ ہے ایموشنل انٹیلیجنس، کہ آپ نے اپنے ایموشنس کو کس طریقے سے ری ڈائریکٹ کیا، اور سارا کا سارا جو ہے ریلائنس کس پر کر رہی ہے؟ واللہ المستعان علی ما تصفون، کہ سارا کا سارا جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہا کہ میں اپنے اللہ سے اس پر مدد مانگوں گا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ اس کی طرف سے ساری خیر اور برکت اور رحمت اور پروٹیکشن آئے گی مجھے۔ اب اس آیت کے تناظر میں ہم خود کو دیکھ لیتے ہیں کہ ہم کس طرح کا صبر کرتے ہیں۔ ہمارا صبر کا یہ حال ہوتا ہے کہ ہم ساتھ ساتھ صبر کر بھی رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ مینشن بھی کر رہے ہوتے ہیں، میں بہت صبر کر رہی ہوں، میں بہت صبر کرتی ہوں، میرا صبر تو کمال ہے۔ اور پھر ساتھ ساتھ چونکہ مینشن کر رہے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ پھر جتنا اجر ملنا تھا وہ سب کا سب ضائع ہو جاتا ہے۔ اور یہ کون کروا رہا ہوتا ہے؟ یہ شیطان کروا رہا ہوتا ہے۔ کیا کرواتا ہے؟ تکلیف بھی اٹھوا دیتا ہے اور اجر سے بھی ہمیں محروم کر دیتا ہے۔ اور مستعان وہ ہستی ہے جس سے مدد مانگی جاتی ہے، استعانت بھی آپ ورڈ پڑھتے ہیں، اور یہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہی ہم مانگتے ہیں، اسی کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرتا ہے شیطان؟ ہمیں ری ڈائریکٹ کرتا ہے، اللہ کے سوا لوگوں پر رلائے کرواتا ہے، لوگوں کاہنوں کے پاس جاتے ہیں، نجومیوں کے پاس جاتے ہیں، ان سے مدد مانگتے ہیں، لوگوں سے ڈسکس کرتے ہیں، اور آج کل تو لیٹسٹ ہم اسٹیٹس لگا لگا کے اپنے غم سب کو بتاتے ہیں۔ تو صبر ہمیں کب کرنا آئے گا؟ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ۔ صبر ہمیں اس وقت کرنا آئے گا جب ہمیں اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کی طرف سے اجر کا یقین ہوگا۔ جب تک ہمارا یقین اور ریلائنس اللہ سبحانہ تعالیٰ پر کمپلیٹ نہیں نہ ہوگی، تب تک ہم دنیا کا، زندگی کا، آخرت کا کوئی بھی میٹر انٹیلیجنٹلی ہینڈل نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیں کسی کی قریبی کی ڈیتھ پر بہت زیادہ غمگین ہونا، اور اتنا غمگین ہونا کہ اپنی ساری انرجیز کو ویسٹ کر دینا، اس سلسلے میں سب سے زیادہ جو چیز نظر آتی ہے وہ خواتین کا ہوتا ہے۔ obvious سی بات ہے، ان کا غم بالکل جائز ہے اور یہ نیچرل ہے، مگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو ویسٹ کر دینا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ جو زندگی ہمیں ایک دفعہ ملی، تو اس غم سے ہمیں منع کیا گیا ہے، یا ایسا دکھ کرنے سے ہمیں منع کیا گیا ہے جو کہ ہماری صلاحیتوں کو ختم کر دے اور جس کے بعد ہم کچھ کرنے کے قابل نہ رہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ ہم جس سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں نا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی کی طرف سے پھر ہمیں آزماتا بھی ہے، اور پھر وہیں سے اللہ پاک ہمیں توڑتا ہے، اور پھر ہمیں جب اس سے دکھ ملتا ہے تو پھر ہمیں اس کی سمجھ آتی ہے۔ تو سیکھنے کی بات کیا تھی ہمارے لیے؟ لیسن کیا تھا؟ کہ ماں باپ ہوں، اولاد ہو، اسپاؤز ہو، فرینڈز ہوں، کزنس ہو، جن کے ساتھ بھی ہمارا ریلیشن شپ ہے، ان میں سے جس کے ساتھ بھی کبھی کوئی آزمائش آ جائے، تو مومن کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہارٹ فیلئر یا ہارٹ بریک یا نروس بریک ڈاؤن کی طرف نہیں چلا جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا الٹیمیٹ ریلائنس اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ہے، کیونکہ الحی القیوم ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہی از دیئر فار ایور فار اس، وہ تو ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، کوئی ہو یا نہ ہو۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنے غموں کے اندر ہم اپنے آپ کو کیسے بیہیو کرتے ہیں، کیسے ان کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، یہ لیسن بھی ہمیں یہ سورہ بڑے اچھے طریقے سے سکھا رہی ہے۔ پلس ایک اور ہمارے معاشرے کا گھناؤنا چہرہ ہے کہ جو شخص صبر جمیل سے کام لے رہا ہوتا ہے نا، اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے اس کو تو کوئی دکھ ہی نہیں ہے، اس کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، لو جی اس کا جوان ہسبینڈ دنیا سے چلا گیا، اس کا فلاں فوت ہو گیا، اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑا، دیکھا بڑی سیلفش ہے، بڑی سیلف سینٹرڈ ہے، پتہ نہیں اس کے اور کدھر دماغ تھا، یا اللہ معاف کرے اس طرح کی نیگیٹو جو ہے نا اپروچ لے لی جاتی ہے۔ تو ایسے معاملے میں بہت احتیاط سے اور اپنی زبان کا سوچ سمجھ کے
جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیے. ہم انسان اپنی انڈرسٹینڈنگ کی بیس پر کچھ کہہ رہا ہو اور وہ شخص واللہ عالم کس رولر کوسٹر آف ایموشنز میں سے گزر رہا ہو. تو بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. ہر شخص کا معاملہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. ہمیں نہیں پتہ کہ بظاہر ایک ہمیں نظر آ رہا ہے گنہگار بندہ کو بہت دین کے پوائنٹ آف ویو سے اچھا ڈریسڈ بھی نہیں ہے، کو بہت زیادہ ہمیں ذکر اذکار کرتا ہوا بھی نظر نہیں آ رہا، مگر ہمیں نہیں پتہ ڈیپ ڈاؤن وہ اپنے اللہ سے کتنا اسٹرانگلی کنیکٹڈ ہو. تو کبھی ظاہر پر لوگوں کا معاملہ جو ہے نا وہ کبھی نہ تو ججمنٹ کرنے کی ہمیں اس کے بارے میں ضرورت ہے اور نہ ہی ڈسکس کرنے کی. آئی بلیو ہر تیسرے لیکچر میں یہ بات ضرور مینشن کرتی ہوں، اسمال مائنڈس ڈسکس پیپل. جب کبھی بھی کسی لوگوں کے بارے میں ڈسکس کرنے کا دل کرے نا، اس بات کو اپنے آپ کو یاد کروا لیا کیجیے کہ اسمال مائنڈس جو ہوتے ہیں نا وہ لوگوں کو ڈسکس کرتے ہیں. ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور ہمارے اوپر تو اتنی بڑی رسپانسبلٹی کہ ہم نے دین کا کام لوگوں تک پہنچانا ہے، تو ہمارے پاس کہاں وقت ہے کہ ہم بیٹھ کے لوگوں کو ڈسکس کرتے رہیں. اب یعقوب علیہ السلام کے کیریکٹر میں ایک اور بڑی خوبصورت چیز ہمیں وہ نظر آ رہی ہے کہ انہوں نے یہاں پر ان کے ایکشن کو کرٹیسائز کرنے کے بجائے کیا کہا ہے کہ یہ شیطان کا پلاٹ ہے اور یہ تمہارے نفس کی شیطانی ہے، جو کہ سائیکو انالیسس کیا انہوں نے اپنے بچوں کی حرکت پہ. اور اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے کہ بعد میں ایسا انسان جب سوری کر لیتا ہے، توبہ استغفار کر لیتا ہے، تو پھر اس کے اوپر اس کا برڈن بھی کم ہو جاتا ہے جو گناہ اس نے کیا ہوا ہوتا ہے. تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا ڈیپ ڈاؤن ہمیں جو ہے یہ سورہ کتنے سارے لیسنس دے رہی ہے. اور سلیکشن آف ورڈز اینڈ ایموشنس دیکھیں. اب امیجن کر لیں اسی سچویشن میں ہم اپنے آپ کو پلیس کر دیں اور اگر ہمارے پاس اس طرح کی خبر آئے تو ہم خود سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے کیا ریاکشنز ہوں گے، کتنے اسٹرانگ ریاکشنز ہوں گے. پتہ نہیں ہم تو کیا کر بیٹھیں گے اور کیا کچھ ہو جائے گا، اور پتہ نہیں اس وقت بے دہانی میں ہمارے منہ سے کیا کیا کچھ خرافات نکل رہی ہوں گی. اور یہ پریٹی نیچرل ہے کہ ایسی سچویشن میں ہمارا بلڈ پریشر ریز کر جائے گا، ایموشنز ہمارے ہائٹ پر ہوں گے، ہم چیخ رہے ہوں گے، ہم چلا رہے ہوں گے. تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیث کے تھرو سکھایا نا کہ جو سب سے زیادہ مضبوط ہے یا اسٹرانگ ہے وہ کون ہے؟ جو کہ غصے میں اپنے آپ کو کنٹرول کر لے. تو غصے میں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا جو ہے وہ ایک بہت ہی ڈیفیکلٹ اور ٹف ٹاسک ہے، اور یہ اللہ کے خاص بندے ہی ہیں جو یہ کام کر سکتے ہیں، اور یہ پریکٹس کے ساتھ ہو سکتا ہے. یہ ایسا کچھ بھی امپاسبل نہیں ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا. خواتین نے یہ بہت زیادہ مزے کا ایک اپنے لیے نا اسکیپ کارڈ بنایا ہوا ہے کہ نہیں کیا کریں، بس ہمارے بیٹے جو ہے نا وہ غصہ بہت کرتے ہیں، ہمارے شوہر غصہ بہت کرتے ہیں. جی وہ کرتے ہیں تو پھر ہم نے ان کو اس کو ایموشنل کو اس ایموشن کو جو ہے وہ ڈیل کرنا بھی تو سکھانا ہے نا. وہ کون سکھائے گا انہیں؟ تو ہم سمجھتے ہیں کہ انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں اس کو ایسے سمجھا جاتا ہے کہ جو مرد ہوتے ہیں نا وہ غصہ کرتے ہیں، ان کو غصہ سوٹ کرتا ہے اور غصہ بہت اچھا لگتا ہے، جبکہ دین کی پریکٹسز اس کے بالکل اپوزٹ ہیں. پیشنس کی نا 3 ٹائپس ہیں صبر کی. ایک یہ پیشنس ہے کہ سب سے پہلے جیسے ہی آپ کو کوئی غم ملا اس پر آپ نے صبر کر لیا. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہم پڑھتے ہیں کہ صبر جو ہے وہ تو پہلی ہی چوٹ پر ہے. شور ہنگامہ کر کے بعد میں کہا میں صبر کر رہی ہوں تو وہ صبر نہیں ہے، وہ ویسٹ ہو گئی اپرچونٹی. پلس یہ ہے کہ پیشنس یعنی صبر کب کرنا کہ ایک اپرچونٹی ملی تھی غلط کام کرنے کی، گناہ کرنے کی، مگر ہم نے اپنے آپ کو اس پہ روک لیا، کیونکہ صبر کا لٹرل میننگ بھی یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو روک لینا. پلس یہ ہے کہ اپنے آپ کو نیکیوں اور اچھائی کے کاموں اور اللہ کی عبادت کرنے میں بھی صبر کرنا، یعنی اس پر کنسسٹنٹ رہنا، اس کو کرتے رہنا، اس کو کسی کو شو آف نہ کرنا بتا بتا کر. یہ بھی صبر کی ایک ٹائپس ہے. یہ 3 ٹائپس ہیں جو کہ ہم نے ابھی صبر کی سیکھی ہیں. اور صبر جمیل جس کے بارے میں ہم ابھی پڑھ رہے تھے کہ یہ سب سے ہائیسٹ فارم آف صبر ہے، اور اپنی اولاد جیسی پیاری نعمت جس سے، اور خاص طور سے وہ اولاد جس سے محبت بھی بہت زیادہ ہو، اس کو کھو دینا کسی بھی سٹیج پر ماں باپ کے لیے ایک انبیریبل لاس ہوتا ہے. چاہے وہ نیو بورن ہو، چاہے وہ بڑا ہو، چاہے وہ جوان ہو، جس ایج گروپ میں بھی ہو، یہ بہت بڑا اس کے لیے جو ہے ایک لاس ہے. مگر بیوٹیفل پیشنس وہ ہوتا ہے، صبر جمیل وہ ہوتا ہے جب انسان جو ہے وہ ڈائریکٹ اپنی پریشانی، اپنا غم یا جو بھی اس کے ساتھ آزمائش آئی ہے اس کو اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو ہے وہ پریزنٹ کرتا ہے، وہ کسی سے کوئی بات نہیں کہتا. اور ہم یہ بھی پڑھتے ہیں
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، واللہ مع الصابرین، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو صبر کرنے والے ہیں ان کو بغیر حساب وداؤٹ لمٹ ان کو جو ہے وہ بے شمار اجر عظیم اللہ پاک عطا کرتے ہیں۔ تو اجر عظیم کے پھر اس کو فائدے بھی بہت ہیں صبر جمیل کرنے کے۔ اور ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ جو شخص اپنا پورا کا پورا ریلائنس اپنے اللہ کے اوپر ڈال دیتا ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، تو پھر پورا کا پورا جب اللہ پہ اس کو سفیشینٹ ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہی اس کو ہر طرح کا سکون، خوشی، اسسٹنس، ہیلپ اور پیس آف مائنڈ جو ہے وہ دے دیا جاتا ہے۔ بس کرنے کا کیا کام ہے کہ اپنے اللہ پر ہم ریلائی کریں اور صبر کریں اس پر جو بھی تکلیف ہمارے اوپر آ چکی۔ اب اس کے بعد ہم اگلی آیت دیکھ لیتے ہیں، آیت نمبر 19، وجاءت، اور آ گیا، سیارتن، ایک قافلہ یا سواری، فارسلوا، تو انہوں نے بھیجا، واردہم، اپنے پانی پلانے والوں کو، فادلی دلوہ، تو اس نے ڈالا ڈول اپنا اس میں، تو کیا کہا، قالا یا بشرا، اے خوشخبری، ھذا غلام، یہ تو ایک لڑکا ہے، غلام ہے، وَأَسَرُّوهُ، اور انہوں نے چھپا دیا اس کو، بِضَاعَةً، مال تجارت سمجھ کر، واللہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ، علیم بما یعملون، خوب اچھی طرح جانتے ہیں جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں یا جو کچھ تم عمل کرتے ہو۔ اب کیا ہوا کہ 3 دن تک جو ہے وہ یوسف علیہ السلام اسی میں رہے، اسی کنویں میں رہے، اور آفٹر 3 days جو ہے وہاں پر ایک کارواں گزرا، اور انہوں نے جب اس میں پانی ڈالنے کے لیے اپنا برتن ڈالا تو اس میں سے ان کو یوسف علیہ السلام نظر آ گئے۔ اب یہ وہ دور تھا جس میں انسانوں کو غلام بنا کر بیچا جاتا تھا اور تھوڑے پیسوں پر ان کو خریدا اور بیچا جاتا تھا۔ یہ کامن پریکٹس تھی اس زمانے میں ان لوگوں کے بیچ میں۔ اور یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بخسن کا لفظ استعمال کیا ہے جو کہ بہت تھوڑی قیمت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ وہی بچہ ہے یوسف علیہ السلام جو اپنے فادر کے لیے انمول ہے، آنکھوں کا تارا ہے اور کتنا پیارا ہے، مگر یہی اولاد جب باہر گئی ہے، لوگوں کے ہاتھوں میں آئی ہے، تو بخسن، چند انویلیویبل کوائنس کے ہاتھوں جو ہے نا وہ اس کو سیل کر دیا گیا ہے۔ اور اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ جو ان کی پرائس تھی وہ اس زمانے کے جو غلام تھے جس پرائس پر ان کو بیچا تھا اس سے کافی زیادہ کم پر ان کو سیل کیا گیا تھا، حالانکہ وہ اتنے خوبصورت بھی تھے اور ینگ بھی تھے۔ تو اس سے ہمیں کیا لیسن مل رہا ہے کہ لوگ جتنی مرضی ہماری ناقدری کر لیں، ہمیں برا بھلا کہہ لیں، ہمیں کمتر سمجھیں، اصل قدردان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے، اور کسی کی ویلیو جو ہے وہ درہم اور دینار سے نہیں ہوتی، ویلیو ہوتی ہے ہمارے اچھے اخلاق کی اور ہمارے اچھے کیریکٹر کی۔ درہم اور دینار میں بھی ایک ڈفرنس ہے، سلور کوائن کو درہم کہتے ہیں اور گولڈ کوائن کو دینار کہتے ہیں۔ امید ڈائنسٹی میں خلیفہ عبد المالک بن مروان واز دا فرسٹ پرسن جنہوں نے گولڈ اینڈ سلور کوائنز کو مسلمز میں انٹروڈیوس کیا تھا۔ اور ایک اور بات اسکالرز یہاں پر کہتے ہیں کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کسی لیگل مارکیٹ میں نہیں سیل کیا تھا، اس لیے تو بہت تھوڑی اماؤنٹ جو ہے وہ ان کی انہوں نے لی تھی، چھپ چھپا کے انہوں نے ایسا یہ کام کیا تھا۔ اور یہاں پر ایک اور ہیومن سائیکالوجی کا اسپیکٹ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ جو چیز ہمیں آسانی سے مل جاتی ہے نا، ہم اس کی کو زیادہ ویلیو بھی نہیں کرتے، کیونکہ ان کو ایک بچہ اور ایک لڑکا آسانی سے نظر آ گیا، بس وہ وہاں سے گزر رہے تھے، پانی ڈالا کے لیے برتن ڈالا، ڈول ڈالا، اس میں سے وہ بچہ ان کو مل گیا، تو انہوں نے اس کو کوئی خاص نہ امپورٹنس دی، نہ اس کی کوئی ورتھ پہچاننے کی کوشش کی۔ تو یہ ہیومن نیچر بھی ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان اس طرح ہی کرتا ہے۔ عموماً کیا ہوتا ہے کہ مال وفد دل بے رحم، کہ کسی کو جب آسانی سے کہیں سے پیسے مل جاتے ہیں، وراثت کا مال مل جاتا ہے، تو بچے خوب دونوں ہاتھوں سے اس کو اڑاتے ہیں، کیونکہ اس میں ان کی اپنی محنت انوالو نہیں ہوتی۔ جہاں پر خود انسان محنت کر رہا ہوتا ہے تو اس کو اس کی قدر بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اور اس کی ایک یہ ایگزامپل بھی ہے کہ جیسے ہم ایز بورن مسلمز ہیں، تو چونکہ ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں اور ہمیں پہلے دن سے کلمہ ہمارے کانوں میں، اذان ہمارے کانوں میں، گھروں میں نمازیں قرآن پڑھے جا رہے ہیں،
تو ہم اس کو اس طرح سے ویلیو نہیں کرتے، اس دین کی نہ اس طرح سے سمجھ لیتے ہیں، نہ اس کے لیے اس طرح سے کوشش کرتے ہیں، اور نہ اس کے لیے کوئی ہم ایفرٹ کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں وہ وراثت میں جیسے مل گیا، یا وہ ہمارے گھروں میں موجود تھا۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ خود کنورٹ ہوتے ہیں، بلکہ جس کو ہم ریورٹ کہتے ہیں، کہ وہ کیونکہ ہر انسان فطرت پہ پیدا ہوتا ہے نا، تو جب وہ دنیا کے ٹھوکریں کھا کر جب وہ دوبارہ اسلام کی طرف واپس آتے ہیں، دین پڑھ کے کانشیس ہو کے سیکھ کر، تو ان کی جو تڑپ اور ان کی جو محبت ہوتی ہے اور جو ان کو شوق ہوتا ہے، وہ دیکھنے کے لائق ہوتا ہے۔ برازیل میں ایک شخص مسلمان ہوا، اور وہ آنسوں سے رو رہا تھا جب اس کا انٹرویو کیا گیا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ میں آئی واز دا اونلی پرسن، کہ میں نماز پڑھتا تھا، اور مجھے اتنا شوق تھا اس بات کا کہ میرے ساتھ میرے فیلو مسلمز ہوں، اور ہم مل کر جو ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ اور اس کے لیے جب اس کو مسلمان ساتھی اس کے پاس آئے، اس کی تڑپ سن کر، اس کا وہ ولاگ تھا یا آئی ڈونٹ نو اس نے کس طرح سے یہ میسج آبویسلی سوشل میڈیا کے تھرو پہنچایا ہوگا، اور جب اس نے ملا وہ اس طرح رو رہا تھا، اور وہ ایسے تڑپ رہا تھا کہ میں اس فیلنگ کو کیونکہ اس نے خود پڑھا تھا، اس کو پتا تھا کہ یہ ہمارے دین کا ایسنس ہے کہ آپ نے اس طرح نماز پڑھنی ہے، کندھے سے کندھا ملانا ہے، پاؤں سے پاؤں ملانا ہے، اور وہ جو بینیفٹس اور جو اورا اور جو خوشی اور جو فیلنگز اس کو آ رہی تھیں، وہ ہم میں سے کوئی نہ وہ اس کی قدر کر سکتا ہے، نہ ان کو سمجھ سکتا ہے، کیونکہ ہم تو پہلے دن سے یہ سب پریکٹسز دیکھ رہے ہیں۔ اور ہمارے یہاں تو اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ حافظ قرآن جو ہیں، اور پھر اس کے بعد مسجد کے امام جو ہیں وہ اناؤنسمنٹس کر رہے ہوتے ہیں کہ آج مسجد خالی ہے، کوئی 2 شخص تو آ جائیں تاکہ ہم جماعت کھڑی کر سکیں۔ تو ہمیں تو یہ قدر ہے اپنے دین کی۔ پھر یہ بہت ساری سیکریفائسز کر کر کنورٹس جو ہوتے ہیں، جو اسلام کی طرف آتے ہیں، سم ٹائمز ان کے ریلیشن شپس چھوٹ جاتے ہیں، وائفس کے ساتھ ڈائیورسز ہو جاتی ہیں، پیرنٹس ان کو چھوڑ دیتے ہیں، بہن بھائی انہیں ڈسون کر دیتے ہیں، بچے انہیں اکیلے چھوڑ دیتے ہیں، اور کئی دفعہ ان کو ایون لائف تھریٹس بھی ہوتی ہیں۔ پھر ایسی سچویشن میں جب وہ دین کو پریکٹس کرتے ہیں، اور جب وہ دعائیں کرتے ہوں گے، تو کیا اس وقت حال ہوتا ہوگا، اور کیا ان کی فیلنگز ہوتی ہوں گی، اور کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ وہ اس کنیکشن کو فیل کرتے ہوں گے ڈیپتھ کے ساتھ، جو کہ انفارچونیٹلی ہم لوگ اس طرح سے اس چیز کو، دین کو اور اسلام کو اور قرآن کو اپریشیٹ کر ہی نہیں سکتے۔ یہاں پر ایک اور بات بھی اسکالرز نے کہی ہے، کیونکہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو ایک طرح سے اٹھایا تھا یا چرایا تھا، تو انہوں نے جلدی جلدی میں بس ان کو سیل آؤٹ کر دیا۔ اور کیا ہوتا ہے جب انسان کوئی چیز چوری کرتا ہے تو اس کے اندر ایک گلٹ ہوتی ہے نا، تو اس گلٹ کی وجہ سے انہوں نے اس بچے کو، یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ بیچ دیا جلدی سے۔ آیا نمبر 20، وَشَرُوهُ، اور بیچ دیا اس کو بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاہِمَ مَعْدُودَہ، تو بیچ دیا ان کو بہت کم قیمت پر گنی چنی، وَقَانُوا، اور تھے وہ فیہ اس میں، من الزاہدین، نہ رغبت کرنے والے، یعنی کہ دے ہیڈ نو انٹرسٹ ان یوسف علیہ السلام، تبھی تو تھوڑے سے پیسوں پر ان کو بیچ دیا۔ اور ساتھ ہی پھر ہم آیت نمبر 21 بھی پڑھ لیتے ہیں، یہ ہم ڈسکس کر چکے۔ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ، اور کہا وہ جو خریدا تھا اس کو، من مصر، مصر میں سے، لم رعتی ہی، واسطے اپنی بیوی کے، یعنی کہ جس فائنینس منسٹر نے یوسف علیہ السلام کو خریدا، اس نے اپنی بیوی سے کیا کہا، اکرمی، عزت دو اس کو، مسواہون، ٹھکانہ اس کا، عسیٰ، امید ہے کہ، این ینفعنا، کہ وہ نفع دے گا ہم کو، او یا نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں گے، کیونکہ وہ اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، مَكَّنَّا، ٹھکانہ دیا ہم نے، لِيُوسُفَ، یوسف علیہ السلام کو، فی الارضی، زمین میں۔ کہاں پر آ گئے ہیں اب یوسف علیہ السلام؟ کنعان، فلسطین سے اب یہ جگہ ہے جہاں پر یہ آ گئے ہیں، یہ ہے مصر، ایجپٹ۔ وَلِنُعَلِّمَهُ، اور ہم سکھائیں گے اس کو، من تعویل الاحادیث، باتوں کی تہ تک پہنچنا، واللہ، اور اللہ سبحانہ ہوا تعالی، غالب، غالب ہے، علی، اوپر، امری ہی، اپنے فیصلے کے، ولیکن، اور لیکن، اکثر الناسی، اکثر لوگ، لا یعلمون، اس بات کو نہیں جانتے۔ کس بات کو نہیں جانتے؟ کہ فیصلہ، فائنل ورڈکٹ
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہوتا ہے، اور اللہ پاک جس چیز کا حکم دے دیتے ہیں، جو معاملہ جس طرح ہونا ہے، جو تقدیر میں لکھ دیا گیا وہ لکھ دیا گیا، جو کہ موٹی موٹی باتیں ہیں ہماری، اور کچھ ایسی باتیں ہیں جو کہ تقدیر کے ساتھ اس طرح سے مشروط ہیں، اللہ پاک نے اس کو لکھ کے لوح محفوظ میں رکھا ہوا ہے کہ فلاں شخص اگر دعا کرے گا تو اس کی دعا بھی کا کرنا بھی جو ہے وہ تقدیر کے اندر مینشنڈ ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے کہ ہم نے اپنی تقدیر پر ایمان لے کر آنا ہے، چاہے وہ اچھی ہے، خیرن یا شرن، دونوں طرح سے، کیونکہ اچھے کو تو ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، مگر جب کچھ برا آ جاتا ہے تو ہم ڈیفیکلٹ لگتا ہے ہمیں وہ بہت۔ اور حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور ابھی وہ 4 months کا وہ پریگننٹ ہوتی ہے تو اس کی ایج کتنی ہوگی، اور وہ اس کا رزق کتنا ہوگا، پھر اس کی ڈیتھ کب ہوگی، اور وہ اللہ پاک اپنے علم کی ڈیپتھ کی وجہ سے یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ جنتی ہوگا یا جہنمی ہوگا، خوش بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں اس کی لکھ دی جاتی ہیں، مگر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہماری تقدیر میں چینج کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ نمبر 1، ہماری دعائیں، جو ہم اللہ پاک سے دعا کریں گے وہ ہماری دعا جو ہے تقدیر کو بدل دے گی، پلس صدقہ خیرات کرنے سے بھی جو ہے وہ بلائیں ٹلتی ہیں، پلس رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنے سے بھی جو ہے وہ عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو چیز لکھ دی گئی، جس کی موت کا وقت جو لکھ دیا گیا، جگہ لکھ دی گئی، وہ اٹل ہے، وہ آ کر رہنی ہے، وہ ہو کر رہنی ہے، اس کو کوئی انسان جو ہے وہ بدل نہیں سکتا، وہ لوح محفوظ کے اندر موجود ہے۔ جس روح نے، جس جان نے آنا ہے اس نے آ کے رہنا ہے، چاہے ہم جو مرضی کر لیں، اور جس نے نہیں آنا اس نے نہیں آنا، چاہے انسان جو مرضی کرے۔ یہی اس کا ایمان ہے، یہی اس انسان کا ٹیسٹ ہے، یہی اس کا یقین ہے، اور یہی چیز اللہ کو پسند ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی ڈسٹریبیوشن پر اللہ صبر کرے اور اس کو ایکسیپٹ کرے۔ یہاں پر یہی پرابلم ہم دیکھ رہے ہیں یوسف علیہ السلام کے قصے میں، کہ بھائی جیلس ہیں اس چیز پر کہ ان کے بھائی، چھوٹے بھائی کو فادر یعقوب علیہ السلام اٹینشن زیادہ دیتے ہیں، محبت زیادہ کرتے ہیں۔ تو ان اے وے یہ کیا ہوتا ہے، یہ جیلسی وہیں سے ہی ہوتی ہے کہ جب انسان اللہ کی دی ہوئی جو بھی نعمتیں ہیں اس کو جو ہے وہ کمتر سمجھے اپنے پوائنٹ آف ویو سے، اور یہ سمجھے کہ دوسرے کو کیوں دے دی گئی، اس سے چھن کر مجھے مل جائے۔ تو اسی پر ہم نے صبر کرنا ہے، اور یہی ہوتا ہے تقدیر پر ہمارا ایمان۔ یہاں پر سین چینج ہوا ہے، اور ایسا ہوا ہے کہ عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو خرید لیا ہے اور اپنی بیوی سے کہا ہے کہ اس کی ٹیک کیئر کرو، اور یہ ہمیں فائدہ دے گا، اور ہم جو ہے اس کو اپنا بیٹا بھی بنا لیں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ٹھکانہ دے دیا۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو عزیز مصر تھا وہ ایک آنریبل اور رسپیکٹیبل پوسٹ پر تھا۔ ہی واز ایکچولی دا فائنینس منسٹر ایز ویل۔ سیم یہی پوسٹ جو ہے وہ یوسف علیہ السلام پھر بعد میں ون کر لیں گے۔ اب بظاہر ایک بچہ جو کہ اندھے کنویں کے اندر اور میں جو ہے وہ پڑا ہوا ہے، مگر اللہ کے کو کچھ اور ہی منظور تھا، اور اللہ پاک بیسٹ آف دا پلانرز ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کنویں کی گہرائی سے نکال کر، ایک ریموٹ ایریا سے نکال کر، ایک بیکورڈ ایریا سے نکال کر آپ کو اب ایک فائنینس منسٹر کے پاس جو ہے وہ بھجوا دیا، جہاں پر الٹیمیٹلی آپ جو ہیں یوسف علیہ السلام سارے افیئرز کو میٹر کو ٹیک کیئر کریں گے، اور ان کو جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ڈریمز کی انٹرپریٹیشن بھی سکھائیں گے، جو کہ ڈریمز کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں پہلے بھی بات کر چکے ہیں۔ ڈریمز 3 ٹائپس کی ہوتی ہیں، یہ آپ سب بھی اچھی طرح جانتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کی جو ڈریمز ہیں وہ نبوت کا 46واں ہوتے ہیں حصہ، اور یہ خواب جو ہیں وہ انبیاء علیہ السلام کے جو ہیں وہ سچ پر بیسڈ ہوتے ہیں، اور خواب کے تھرو گائیڈنس اللہ سبحانہ و تعالیٰ آج بھی کسی کو بھی دے سکتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تأویل الاحادیث جو ہے وہ باتوں کی گہرائی تک جانا اور میٹرز کو ڈیپ ڈاؤن سمجھنا جو ہے وہ آپ کو سکھائیں گے۔ پلس ہمیں یہ بھی بات یہاں پر پتہ چل رہی ہے کہ یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا کمپلیٹ توکل اپنے اللہ پر، پورا بھروسہ اپنے اللہ پر، کیونکہ کچھ بھی کام جو ہے وہ اس طرح نہیں ہو جاتا، سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی گرینڈ پلاننگ کا
حصہ ہوتا ہے۔ اب ہمارے سے ہمارا ٹیسٹ کہاں پر ہوتا ہے کہ ہم اس میں کون سا پارٹ پلے کر رہے ہیں۔ بھائیوں نے ایول پارٹ پلے کیا اور یعقوب علیہ السلام نے صبر کیا۔ ان کے پارٹ پر ایول پلان ہے اور فادر کے پارٹ پر صبر ہے اور اللہ پر ریلائنس ہے۔ اور اس سے یہ چیز بھی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ دھر لینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ انسان جو ہے دنیا میں کام کرنے، ایفرٹ کرنے کے لیے آیا ہے، اور دنیا جو ہے وہ اسباب کے ساتھ بندھی ہوئی ہے۔ یہاں پر ہم انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ کریں گے، اور نیکسٹ کلاس میں اس آیا کو تھوڑا سا اور ڈسکس کرتے ہوئے نیکسٹ آیا کی طرف چلیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔